الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت معزز علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے سلسلہ نبوت کو شروع فرمایا. حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خالق نے اس سلسلے کو ختم فرمایا. اللہ رب العزت نے قیامت تک دین کو باقی رکھنے کے لیے انبیاء کی وراثت کے لیے انتخاب علماء کا کیا. علماء نبوت کے وارث ہیں دو چیزوں میں، ایک نبوت کے الفاظ ہیں، نمبر دو الفاظ نبوت کے معنی ہیں. اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کو قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے، قرآن کے معانی کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے. قرآن کریم متن ہے، احادیث پیغمبر اس متن کی شرح اور مفہوم ہے. اگر قیامت تک اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے تو قیامت تک کے لیے الفاظ پیغمبر نے بھی محفوظ رہنا ہے. اس لیے اگر الفاظ پیغمبر نہیں ہوں گے تو قرآن کے الفاظ کو سمجھنا عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم سمجھتے ہیں تو پیغمبر کے مبارک زبان سے اگر لسان نبوت کو حرکت نہ آئے تو قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. قرآن کے الفاظ وہ ہیں جو عام قاری اور حافظ پڑھتا ہے، اور اس قرآن کی شرح وہ احادیث پیغمبر ہیں جن کو محدثین بیان کرتے اور لکھتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی شرح کا نام اگر الفاظ پیغمبر ہے تو پھر الفاظ پیغمبر کے مفہوم کا نام تفقہ فی الدین اور فقاہت ہے. پیغمبر کے الفاظ بھی ہیں، الفاظ پیغمبر کے معانی اور مطالب بھی ہیں. نبی کے الفاظ کے وارث بھی علماء اور نبی کے الفاظ کے معانی کے وارث بھی علماء. اللہ قیامت تک نبوت کے الفاظ کو بھی رکھیں گے، اللہ قیامت تک کے لیے نبوت کے الفاظ کے معانی کو بھی محفوظ رکھیں گے. رب نے اس کے لیے دو قسم کے سینوں کا انتخاب کیا، ایک سینہ منتخب محدثین کا ہے اور ایک سینہ منتخب فقہا کا ہے. یہ امت میں تقسیم جو چلی ہے آج کے دور سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے دور سے ہے. آپ کسی عالم سے پوچھو اللہ کے پیغمبر کے بعد اصحاب پیغمبر میں سب سے بڑے عالم کا نام کیا ہے؟ جواب آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر پوچھو اصحاب پیغمبر میں سب سے بڑے محدث کا نام کیا ہے تو جواب آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ.
تو کیا حضرت ابو ہریرہ اگر محدث ہے تو عالم نہیں؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا عالم ہے تو محدث نہیں؟ نہیں، وہ عالم بھی ہے محدث بھی ہے۔ وجہ فرق دونوں کے مزاج ہے، ایک مزاج ابو بکر صدیق کا ہے اور ایک مزاج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ صدیق کا مزاج یہ ہے، اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو قال رسول اللہ کہنے کی بجائے پیغمبر کے الفاظ سے مسئلہ نکال کے الفاظ صدیقی میں بیان کر دو اور اس کو قال ابو بکر کہہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کا مزاج یہ ہے، اگر کوئی شخص تم سے مسئلہ پوچھے الفاظ پیغمبر سے مسئلہ بعد میں لو، الفاظ پیغمبر کو بعین ہی نقل کر کے قال رسول اللہ کہہ دو۔ صدیق احادیث کا اصحاب پیغمبر میں سب سے بڑا عالم تھا، لیکن ان کو پیغمبر کا عالم تو کہا لیکن لوگوں نے بڑا محدث نہیں کہا۔ وجہ یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مفہوم الفاظ پیغمبر کو بیان کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الفاظ پیغمبر کو بیان کرتے۔ اگر الفاظ پیغمبر بیان کرنے کی شہرت مل جائے اسے محدث کہیں گے، اگر الفاظ پیغمبر کے معانی بیان کرنے کی شہرت مل جائے اسے فقیہ کہیں گے۔ ابو بکر صدیق بڑے عالم تھے تو بڑے محدث بھی تھے، لیکن ان کی شہرت عالم اصحاب رسول اللہ میں ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کی شہرت پیغمبر کے صحابہ میں بڑے محدث کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصحاب پیغمبر کے بعد بڑے عالم کی شہرت حضرت امام ابو حنیفہ کے نام سے ہے اور بڑے محدث کی شہرت حضرت امام بخاری کے نام سے ہے، لیکن دنیا میں بعض حضرات وہ بھی آئے ہیں جو الفاظ پیغمبر میں پیغمبر کے وارث بنے، ان کو دنیا نے محدث مانا ہے، اور بعض حضرات وہ بھی آئے ہیں الفاظ پیغمبر کے معانی میں پیغمبر کے وارث بنے، ان کو دنیا نے فقیہ کہا ہے۔ اسی طرح تقسیم چلتی آئی، لیکن خوش قسمت وہ لوگ کم تھے جن کو دنیا فقیہ بھی کہے، جن کو دنیا محدث بھی کہے۔ اگر تمہیں وہ افراد چاہیے جو افراد محدثین بھی تھے، افراد فقہا بھی تھے، میں پہلی صدی پہ گفتگو نہیں کرتا، میں دوسری تیسری صدی پہ گفتگو نہیں کرتا، اگرچہ ہماری سند یہ حضرت امام اہل سنت سے چلے پیغمبر تک گئی ہے، اگرچہ ہماری سند تفسیر میں یا مفسر قرآن سے چلے پیغمبر تک گئی ہے، لیکن میں پوری سند پہ بحث کرنے کی بجائے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے وارث علماء ہے، ایک الفاظ نبوت ہے، ایک الفاظ نبوت کے معنی ہے، جو الفاظ نبوت میں پیغمبر کا وارث بنا اس کو دنیا علم نے محدث کہا ہے، جو معانی میں وارث بنا اس کو دنیا علم نے فقیہ کہا ہے۔ یہ نصرت العلوم کی خصوصیت ہے، دیوبند کے اللہ نے وہ ہیرے جو نصرت العلوم کو دیوبند دیے ہیں۔ اگر بڑے کا نام امام اہل سنت شیخ محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ ہے، وہ محدث بھی ہے تو بڑے درجے کا، اگر فقیہ بھی ہے تو بڑے درجے کا، اگر حضرت صوفی صاحب نور اللہ مرکزہ ہو اگر مفسر ہے تو بجا، لیکن محدث ہے تو بڑے درجے کا، اگر فقیہ ہے تو بڑے درجے کا۔ اگر تفسیر کو دیکھ رہی ہو، ارے تم عالم العرفان کھول کے دیکھ لے، اگر اس کی فن فقاہت کو دیکھ رہا ہو، حجت اللہ کی شرح کو دیکھ لے، اگر تو نے شیخ سرفراز کی تفسیر کو دیکھنا ہے، ذخیرۃ الجلال کو دیکھ لے، اگر فن حدیث کو دیکھنا ہے، بخاری پہ تقریرات کو دیکھ لے، اور اگر شیخ کی فقاہت کو دیکھنا ہے، 3 طلاق کے مسئلے پہ زیر بحث آئی ہے تو شیخ نے عمدۃ الاساس لکھی ہے، اگر کسی نے شیعت کے کفر پہ بحث کی ہے ارشاد الشیعہ آئی ہے، اگر رد بریلویات پہ گفتگو ہوئی ہے شیخ نے ازالۃ الریب لکھی ہے، اگر فاتحہ خلف الامام کی بحث چلی ہے تو شیخ نے اصل الکلام لکھی ہے، اگر مرزائیت کی بات آئی ہے تو شیخ نے مستقل کتاب تحریر کی ہے۔ میں کتاب کی دنیا میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں یہ 2 شخصیات وہ تھے جو محدث بھی تھے، یہ 2 شخصیات وہ تھی جو فقیہ بھی تھی،
کوئی عالم تمہیں ملے گا وہ محدث تو ہوگا مگر شاید فقیہ نہیں ہوگا، کوئی فقیہ تو ہوگا مگر شاید محدث نہ ہو۔ ان حضرات کو تو دو رشتے تھے، حضرت کی جسمانی اولاد بھی ہے، حضرت کی روحانی اولاد بھی ہے، اور مجھے اور آپ کو اگرچہ رشتہ روحانیت کا ہے لیکن ہمیں اعزاز ضرور ہے۔ ہمارے یہ مشائخ محدث بھی تھے، ہمارے یہ مشائخ فقیہ بھی تھے۔ ارے یوں کہنا چاہیے اگر پیغمبر کی وراثت الفاظ حدیث میں چلی ہے تو شیخین کو ملی ہے، اگر پیغمبر کی وراثت معانی میں چلی ہے تو شیخین کو ملی ہے۔ یہ محدث تھے تو بلند درجے کے، فقیہ تھے تو بلند درجے کے۔ میں کہتا ہوں یہ بات بلا وجہ نہیں ہے، میں نے کئی ایک مرتبہ آپ سے کہا، کبھی لوگوں نے سمجھا شاید امام اہل سنت ہونے کی وجہ ان نے کتب تحریر کی ہے، امام اہل سنت ہونے کی وجہ شاید طویل عرصہ تک ان نے علمی خدمات کی ہے۔ نہیں میرے نوجوان دوستو، میں نے اسی نصرت العلوم میں اگر دورہ تفسیر امام اہل سنت سے پڑھا ہے تو میں نے گکھڑ منڈی میں حضرت کے قریب بیٹھ کے کیا ہے۔ میں نے اسی جگہ پہ حضرت صوفی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس مسرت پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور جو بات میں طلباء کے لیے ملانا چاہتا ہوں، میں نے حضرت امام اہل سنت کو قریب سے دیکھا ہے۔ امام اہل سنت ہونے کی وجہ یہ صرف فن حدیث کی خدمت نہیں تھی، امام اہل سنت ہونے کی وجہ صرف فن تفسیر پہ خدمت نہیں تھی۔ اگر شیخ کا علم دیکھو وہ معیاری ہے، اگر شیخ کا عمل دیکھو تو دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ وہ الفاظ جو میرے کانوں نے امام اہل سنت کے خود سنے ہیں، ایک مرتبہ مرتبہ گکھڑ منڈی صبح حضرت تاخیر سے رات کا سفر کر کے پہنچے تو مسجد میں آ کے وضو کیا، دور کا سنت پڑھ کے مسجد میں امامت کرائی، اور پھر درس قرآن دینے کے بعد امام اہل سنت نے جملہ کہا جو آج تک وہ جملہ میرے کان میں گونجتا ہے۔ امام اہل سنت فرمانے لگے مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں ایک دن میری ایک رکعت فوت ہو گئی، رات دیر تک پڑھتا رہا، صبح جماعت کی نماز میں شرکت کی تو میری ایک رکعت چلی گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے مجھے بلا کے پوچھا بیٹا سرفراز تمہاری ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ تو میں نے کہا حضرت رات تاخیر تک جاگتا رہا ہو، جماعت کے ساتھ شرکت تو کی ہے مگر ایک رکعت میری چلی گئی، میں دیر سے اٹھو۔ فرمایا مجھے میرے استاد نے صرف یہ جملہ ہی کہا تھا کہ بیٹا طالب علم کو زیب نہیں دیتا اس کی ایک رکعت چلی جائے۔ فرمایا وہ دن اور یہ دل مجھے 40 سال گزر گئے ہیں کہ میں نے تکبیر اولا تک فوت نہیں ہونے دی۔ ایسے امام اہل سنت تو نہیں نہ بن گیا میرے دوستوں، میں یقین کی بنیاد پہ تو میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں نے کہا علم الگ ہے، تقوی الگ ہے، ورع الگ ہے، شیخ کی سیاسی خدمات الگ ہے۔ بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر علماء پیغمبر کے وارث بنے ہیں یہ تو بنیادی دو وراثتیں تھی جو میں نے ذکر کی ہے، نمبر ایک الفاظ پیغمبر، نمبر دو الفاظ پیغمبر کے معانی۔ لیکن ایک بات ہم سب کے مد نظر رہنی چاہیے، اگر نبی کی وراثت یہ تدریس ہے، اگر نبی کی وراثت امامت ہے، نبی کی وراثت خطابت ہے، نبی کی وراثت تعلیم ہے، تو نبی کی وراثت تزکیہ ہے۔ خدا کی قسم ہمیں رب نے جو ہیرے علماء جو بند سے دیے ان میں یہ شیخین وہ افراد تھے کہ جن کو رب نے پیغمبر کی سارے وراثت یکجا کر کے ان کے سینے میں منتقل فرما دی ہے۔ کیوں؟ اگر نبوت نے منبر پہ خطابت کی ہے تو یہ دونوں اپنی مسجد کے خطیب بھی تھے، اگر پیغمبر نے امامت کی ہے تو دونوں مسجد کے امام بھی تھے، اگر پیغمبر نے فتوے دیے ہیں اپنے دور کے فقیہ بھی تھے، اگر پیغمبر نے صحابہ صفہ کو درس دیا ہے اپنے دور کے بہت بڑے مدرس بھی تھے، اور اگر پیغمبر نے بیعت کا سلسلہ شروع کر کے تزکیہ کیا ہے اپنے دور کے پیر طریقت بھی تھے۔ دیوبندیوں تم مجھے بتاؤ اتنی بلند صفات کے مالک دنیا میں کم لوگ پیدا ہوتے ہوں گے جو رب نے ہمیں عطا کر دیے، اس ادارے کو عطا کر دیے، اس دیوبندیت کو عطا کر دیے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آج آخری بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات جو مجھے اور آپ کو آج خدمات شیخین قربان سے ذہن نشین کر لینی چاہیے، میں کہتا
تو میرا اور آپ کا مزاج ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ والا ہونا چاہیے. پیغمبر کے جانے کے بعد 1,24,000 اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے, میرے اور آپ کے سرتاج ہے, میرے اور آپ کے ایمان کا جزو لا ینفک ہے. لیکن ان میں سے خدا کی قسم جو مزاج صدیق کا, جو صدیق نے مزاج پیغمبر کو سمجھا ہے, اس کی اور کوئی مثال نہیں. اصحاب پیغمبر میں جتنا جری صدیق تھا اور کوئی نہیں تھا. اصحاب پیغمبر میں جتنا شجاع ابو بکر صدیق تھے اور کوئی نہیں تھے. اصحاب پیغمبر میں جتنے مدبر صدیق اکبر تھے شاید ہی کوئی اور ہو. میں صحاب پیغمبر سارے ایمان کا حصہ مانتا ہوں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ مزاج نبوت کے بالکل قریب تھا. ہمیں آج وہی مزاج اپنانا چاہیے جو نبوت کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے مزاج اپنایا ہے. ہمیں مزاج تو وہی لینا چاہیے. ہمارے عموماً مزاج کیا چلتا ہے, میں مزاج کی تردید نہیں کرتا, لیکن ہر آدمی کا اپنا ذوق تو ہے نا. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے. ہمارے عموماً گفتگو جو ہوتی ہے حضرت چلے گے مسرت کون سنبھالے گا, حضرت چلے گے کتاب کون لکھے گا, حضرت چلے گے اب یہ کام کون کرے گا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جملے کہنے چاہیے, لیکن کیا حضرت نے اپنے شاگرد پیدا نہیں فرما دیے, حضرت نے اپنے شاگردوں کی لائن میدان جنگ میں نہیں اتار دی. تو جو کام حضرت شیخین نے کیے وہ کام آج میرے اور آپ کے ذمہ ہے. اور میں ایک بات جو وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں, آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ توجہ دینا. اگر اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے, نبوت کے جانے کے بعد مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا, صدیق نے تب بھی جنگ لڑی ہے. اگر مسئلہ خلافت تھا, صدیق نے علمی میدان میں تب بھی آئے ہیں. اگر پیغمبر کے جانے کے بعد مانین زکات کا فتنہ تھا, صدیق تب بھی آئے ہیں. ارے مسئلہ یہاں تک اتر گیا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جری پیغمبر کے صحابی بھی کہنے لگے صدیق اور کتنے فتنے موجود ہیں, یہ مانین زکات کا چھوٹا فتنہ ہے, آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے اور فتنوں کے خلاف آپ علم جہاد بلند کرے. لیکن صدیق جو مزاج نبوت سے آشنا تھے, صدیق نے کہا نہیں نہیں عمر تم نے کیسی بات کہہ دی ہے, یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وہبار فی الاسلام. یہ جملہ صدیق ہی کہہ سکتا ہے, یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. صدیق اکبر نے جملہ کہا کہ عمر زمانے جاہلیت میں بڑا دلیر تھا, آج کیسی تو نے بزدل والی بات کہہ دی ہے. عمر تو بھی ناصیب جا, صدیق تنہا جہاد کرے گا, صدیق تنہا قتال کرے گا. میرے سنی دوستوں, میرے دیوبندی بھائیوں, شیخین کو امام وقت ماننے والوں, آ جاؤ میں تم سے بھی یہی عہد لینا چاہتا ہوں. حضرت شیخین نے بڑے فتنوں کے خلاف بھی قلم اٹھایا ہے, چھوٹے فتنوں کے خلاف بھی قلم اٹھایا ہے. ہم آج یہ طے کر لیں اگر قلم امام اہل سنت کا چلا ہے ہمارے قلم بھی چلے گے. اگر زبان شیخین کی چلی ہے ہماری زبان بھی چلے گی. اگر انہوں نے اسفار کیے ہیں ہم بھی اسفار کریں گے. فتنہ بڑا ہو یا فتنہ چھوٹا ہو, ہم شیخین کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہر فتنے کے خلاف علمی جنگ لڑیں گے. ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں بھائی, بلند آواز سے لڑنی چاہیے کہ نہیں, اور اگر کوئی جنگ لڑے تو ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں. میں گزارش اس لیے کہہ رہا ہوں, حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نبر اللہ مرقدہ کا مجھے جملہ یاد آیا. ان اکابر کی موجودگی میں میں وہ جملہ اپنے تیرے تو نہیں کہتا, لیکن میں ایک جملہ کہنے لگو. حضرت لاہوری کا انتقال ہو گیا نبر اللہ مرقدہ, اکابر علماء جمع تھے, تعزیتی جلسہ ہو رہا تھا. باب غلام غوث ہزاروی کی بات ہے, علامہ غوث ہزاروی تو پھر علامہ تھے نا, ان کا علم دیکھو تو مثال نہیں ہے, دیانت دیکھو تو مثال نہیں ہے, جرأت اور بہادری دیکھو تو مثال نہیں ہے, ان کی ورکنگ دیکھو تو مثال نہیں ہے. ہمارے طلباء کو میں عموماً گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر علماء دیوبند کا آپ ضرور مطالعہ کیا کریں. ہمارے اکابر کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنے اکابر کی ان گفتگو کو ہم نے سنا ضرور ہے, لیکن جب سے ہم نے اکابر کو پڑھنا شروع کر دیا پھر ہمارے اندر فتنہ در فتنہ, پھر نرمی ہمارے ذوق کے اندر آئی ہے. آج ہمارے یہاں لاہور میں رد بریلویت 3 ماہ کا کورس چل رہا تھا, اختتامی تقریب آج تھی. میں نے وہاں رات کو جب چلتے ہوئے رستے میں گفتگو تھی, میں نے ان طلباء سے کہا, میں نے کہا
مجھے یہ بتاؤ حضرت شیخ الہند سے بڑا مدبر مانے کون سا دیوبندی فرد جنا ہوگا؟ اگر مطلقاً دیوبندی مولوی کہا جائے، مراد شیخ الہند کی ذات ہے۔ ادھر انگریز کے خلاف جہاد وہ بھی شروع ہے، ادھر غیر مقلدیت کے خلاف اضاء الادلہ کتاب لکھی جا رہی ہے، ادھر شیخ الاسلام مولانا مدنی انگریز کے خلاف تاریخ کے موالات بھی لڑ رہے ہیں، ادھر بریلویت کے خلاف الشہاب والثاقب بھی لکھی جا رہی ہے، حضرت مولانا خلیل سہارنپوری نور اللہ مرکزہ، ارے ادھر اگر کتاب تحریر بذل المجہود کر رہے ہیں، ادھر خانقاہ میں صوفی بن کے بیٹھے ہیں، تو وہی ہمارے حضرت سہارنپوری اگر وہاں پر ہندوستان سے ایک بد فطرت آدمی وہاں حرمین میں پہنچا ہے، علماء کے خلاف الزام تراشی کی ہے، ہمارے سہارنپوری نے المحنت کے نام سے کتاب تحریر کر دی ہے، اگر ہمارے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نہایت اعتدال کے مزاج کے مالک تھے، حضرت شیخ زکریا نے فتنہ مودودیت کے نام سے کتاب تحریر کر دی ہے، تو میرے اکابر کا ذوق یہ تھا کفر سے جنگ بھی چلتی رہے، لیکن عالمی کفر کے جنگ کے نتیجے میں ان بحثوں کو چھوڑ دینا میرے اکابر کا قطر مزاج نہیں تھا۔ آج ہر آدمی آواز لگاتے، تم نے امریکہ کو نہیں دیکھا، امریکہ کہاں چلا گیا، امریکہ ملک میں آ گیا، تم نے یہ ویسے چھیڑ دی ہے۔ میں نے کہا امریکہ کو ہم نے بلایا، ہماری وجہ سے امریکہ آیا ہے، حکمرانوں تمہارے کرتوت کی وجہ سے امریکہ آیا ہے، امریکہ کے آنے میں رب کعبہ کی قسم علماء کو کوئی دخل نہیں ہے، امریکہ کو آنے میں مجاہدین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج سوات میں جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ناہری ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ ارے یہ بتاؤ امریکہ آ گیا، ہم نظریات کو چھوڑ دیں، اپنے عقائد کو چھوڑ دیں، عقائد کی جنگ چھوڑ دیں۔ میرے دوستو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی کہ نہیں؟ بولیے نا۔ انگریز کو نکلنے پہ مجبور کیا، لیکن یہ داخلی فتنوں سے آنکھیں بند کر لی، بولیے نا، بند کر لی ہے، پھر ہمیں بند کر لینی چاہیے۔ اگر ہم اکابر کے نقشے قدم پہ چل کے ان فرقہ واریت پھیلانے والے ان عناصر کے خلاف گفتگو کرے، لوگ کہتے ہیں حالات کو نہیں سمجھتے، ہم حالات کو نہیں سمجھتے، ہم بیوقوف ہیں کہ جن نے اپنے اکابر کو سمجھ کے ہم نے لائن اختیار کی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اکابر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے عالمی کفر کے خلاف آواز بلند کریں گے، لیکن عالمی کفر کے خلاف آواز بلند کرنے کا معنی اگر یہ ہے داخلی فتنوں کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ بہت بڑی ہماری حماقت ہے۔ کوئی دنیا کی کامیاب حکومت اپنی خارجہ پالیسی کی جنگ لڑتے ہوئے کبھی داخلہ پالیسی سے اپنی آنکھیں بند نہیں کیا کرتی۔ ہم خارجی محاذ پہ جنگ لڑیں گے، لیکن داخلی محاذ پہ علمی جنگ بھی ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جاری رہنی چاہیے نا؟ میں یہ خیال یہ کہہ رہا تھا، مولانا ہزاروی نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ مولانا ہزاروی نے کہا آج سارے کہہ رہے ہیں مولانا لاہوری چلے گئے، یتیم ہو گئے، اب لاہوری پیدا نہیں ہوگا، ایسا پیدا نہیں ہوگا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہزاروی تو بابا ہزاروی تھا، بڑی عجیب جملے فرمایا کرتے تھے۔ وہاں اسلام آباد میں بحث چلی، کہتے ہیں ایسا قانون بننا چاہیے کہ ایک مرد دو عورتوں سے شادی نہ کرے، قانون پاس کر دو۔ اور اس کے لیے بابا ہزاروی MNA تھے، ان کے یہاں بھی خواتین کا وفد پہنچا کہ جی آپ بھی اس میں تاریخ دیں، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ علامہ غوث ہزاروی نے بڑی عجیب بات کی تھی، ان خواتین سے فرمایا کہ ایک مرد سے جب دوسری شادی ہوتی ہے تو مرد جبرن تو شادی نہیں کرتا نا، تم دوڑ کر جاتی ہو، تم عورتیں فیصلہ کر لو کہ جس کی ایک بیوی ہے ہم دوسری بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تیار ہوتی ہو تو دوسری شادی ہوتی ہے نا، اگر تم تیاری چھوڑ دو تو کوئی دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جرم تمہارا تھا لیکن تم نے کھاتے علماء کے ڈال دیا، قانون یہ نہیں بنے گا، تم اپنا مزاج بدل لو، اگر تمہارے مزاج میں چیز موجود ہے تو پھر قانون بنایا نہیں جا سکتا۔ باب ہزاروی کا خیر اپنا مزاج تھا، میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا۔ حضرت فرما رہے تھے، فرمایا یہ بات چھوڑ دو، فرمایا حضرت لاہوری تو چلے گئے، فرمایا اس سے قبل شیخ الہند چلے گئے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، حضرت فرمان مدنی چلے گئے، وہ نہیں آئیں گے، حضرت تھانوی چلے گئے، وہ نہیں آئیں گے۔ باب غلام اور ہزاروی نے کہا بھئی وہ چلے گئے نہیں آئیں گے، اب تم اس بابے پہ گزارا کرنا سیکھ لو، جب یہ چلا جائے گا تو پھر یہ بھی نہیں آئے گا۔ ہم اپنے حضرات سے کہتے ہیں اکابر تو چلے گئے لیکن یہ علماء جو اسٹیج پہ موجود ہیں اب ان پہ گزارا کرنا سیکھ لو۔ باب ہزاروی عجیب جملہ کہتے لوگ کہتے ہیں مولوی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، ان سے گزارا کیسے کریں؟ فرمایا اب تو ان علماء سے رب نے بھی گزارا کرنا سیکھ لیا ہے، تم بھی گزارا کرنا سیکھ لو۔ اب اللہ یہی افراد تھے جن کا انتخاب رب نے کیا ہے، یہ دینی معاملات میں قیادت کر رہے ہیں۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا، ہمارے اکابر چلے گئے، اللہ ان کی قبور کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات
درجات کو بلند فرمائے. تو مجھے آپ یہ فرمائیں کہ جو علمی جنگ ہمارے اکابر نے شروع کی تھی اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بلند آواز سے جاری رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں ہاتھ کھڑے کروا کے تائید نہیں کرواتا. وجہ یہ ہے کہ مجمع میں اکابر علماء موجود ہیں. میں چھوٹا ہو کر وہ جسارت نہیں کرتا بھئی علماء بھی ہاتھ کریں فلاں بھی کھڑا کریں. یہ چھوٹوں کو باتیں زیب نہیں دیتی. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں جو میری سطح کے لوگ ہیں ہم آج طے کر لیں ہم ہر فرقے باطلہ کے خلاف علمی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. عالمی کفر کے خلاف بھی جنگ لڑیں گے لیکن اس عالمی کفر کے تنازع میں ہم داخلی عناصر کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہوگا. ہم اس جنگ کو ضرور لڑیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چٹائی کہتے شیعت کا اعتراض یہ ہے کہ معصوم غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا. ہم نے کہا یہ اعتراض تو بالکل بجا ہے لیکن کم علمی کی بنیاد پہ شیعت اس کا جواب نہیں سمجھ سکی. اگر یہ رافضیت اس قرآن کو مان لیتا یہ خبیث جواب بھی سمجھ لیتا لیکن قرآن کو مانا جو نہیں ہے اس لیے قرآن کو دقت نظر سے پڑھا جو نہیں ہے تبھی اشکال پیدا ہوا. یہ اشکال تو تھا جس کا رب نے قرآن میں جواب دیا. یہ بحث لمبی ہوگی میں صرف جواب دیتا ہوں. خالق نے قرآن میں جواب دیا. آپ پڑھیے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کی تلاوت کرے. شیعت کے اعتراض کا جواب موجود ہے. بلکہ خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں جو اعتراضات شیعت نے کیے ہیں رب نے اس کا آغاز جواب بات کا الف لام میم ذالک الکتاب سے جواب بات دیا ہے. یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں اعتراض یہ تھا کہ معصوم کی اتباع غیر معصوم نہیں کر سکتا. میں نے کہا ہمیں بھی اعتراض تھا مگر جواب رب نے قرآن میں دیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے پیغمبر کی اتباع کرو. اشکال یہ تھا اللہ تیرے پیغمبر کی اتباع کریں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ رب تمہیں محبت کرے گا. اللہ تیرا نبی تو معصوم ہے ہم تو غیر معصوم ہیں. غیر معصوم تو معصوم کی کامل اتباع کر ہی نہیں سکتا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم کچھ اتباع تمہارے ذمہ جو کمی رہ جائے گی معافی میرے ذمہ. یہ جواب تو قرآن میں موجود تھا. کامل اتباع تم نہیں کر سکتے تم اتباع کرو آگے معافی رب کے ذمہ ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک 2.5 سال کا معصوم بچہ ہے. باپ اسے کہتا ہے نام ہے اس کا عبداللہ بشیر بیٹا بشیر آؤ بیٹا بشیر آؤ اور وہ سمجھتا اٹھ کر چل نہیں سکتا. لیکن اگر وہ بیٹا تھوڑا سا اٹھے اٹھ کر چلنے کی کوشش کرے وہ چل سکتا تو نہیں ہے لیکن اٹھ کر چلنے کی کوشش کرنا اس کے ذمہ ہے اور دوڑ کے سینے سے لگا لینا پھر باپ کے ذمہ ہے. میرے اللہ کے بھی علم میں تھا کامل اتباع تو نہیں ہو سکتی نا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم اتباع تمہارے ذمہ ہے کمی رہ گئی تو معافی خالق کے ذمہ ہے. شیعت کا اعتراض تو ٹھیک ہے مگر قرآن کو مانتے تو جواب بھی مل جاتا لیکن قرآن مانے پھر قرآن پڑھے تب جواب ملتا ہے. کہتے ہیں غیر مقلد کہتے ہیں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہم امام محمد کی تقلید کرتے ہیں اس لیے تم امام محمد کی تقلید کرو باقی اماموں کو چھوڑ دو. یہ غیر مقلدین کا اعتراض دجل پر مبنی ہے جہالت پر مبنی ہے. اگر علم کی رتی موجود ہوتی کبھی اعتراض نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے یہ بیوقوف اعتراض کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو بدبخت تقلید کا معنی نہیں جانتا. تقلید کا معنی جانتا کبھی اعتراض نہ کرتا. میں کہتا ہوں ٹوٹل مسائل شریعت کی 5 قسمیں ہیں ان میں ایک قسم مسائل واضحہ منسوسہ کی ہے جس میں کوئی تقلید نہیں ہے لیکن مسائل غیر منسوسہ تقلید مجتہد کی ہوگی. مسائل منسوسہ مجملہ تقلید مجتہد کی ہوگی. مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی تقلید مجتہد کی ہوگی. مسائل منسوسہ اور متعارضہ تقلید مجتہد کی ہوگی. اب اس بیوقوف سے پوچھو کہ یہ جو مولوی صاحب نے 4 قسمیں بیان کی مطلب کیا کہ مینوں نہیں پتا. یہاں کوئی بیٹھا ہو تو پوچھ لو بھئی یہ جو ہمارا مناظر کیا تھا 4 قسمیں ہیں یہ 4 قسموں کا تو ترجمہ کر سکتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا. پھر تقلید میں حضرت رسول اللہ دی کرنی ہے. کم عقل تجھے تقلید کا معنی جو نہیں آتا تھا. مسائل اجتہادیہ میں تقلید مجتہد کی ہوتی ہے. اگر تقلید کا معنی ہو آدمی اعتراض نہیں کرتا. رات جب میں واپسی کراچی اترا اور وہاں سے آیا تو ساتھیوں نے بیان رکھا. میں نے آج مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم شاید یا مغرب کو تشریف لانا تھا لائے ہوں گے. کل جب میں واپس آ رہا تھا تو کراچی ملاقات کے مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم سے 1 بجے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں بحمداللہ اپنے اسلاف کی موجودگی میں میں 15 دن کا سفر سعودیہ کا یہ ہمارا عمرے کا نہیں تھا تبلیغی جماعت پر 1 سال کے لیے جاتے ہیں
سال کی برکت سے اللہ ان کو حج بھی دے دیتا ہے. ہم 15 دن مشن کے لیے گئے تھے, اللہ نے مشن کی برکت سے عمرہ بھی دے دیا ہے. میں نے کچھ وہاں کام کیے جس کی پوری تفصیلات میں اس کھلے مجمع میں بیان نہیں کر سکتا. میں ان تفصیلات کو لے کر پہنچا تو میں نے صبح فجر میں میٹنگ جامعۃ الرشید سے کی ہے, 12 بجے میں نے میٹنگ کی ہے دارالعلوم فاروقیہ سے, اور 1 بجے مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم سے دارالعلوم کراچی میں تھی. عصر کو جامعہ بن نوری ٹاؤن حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم سے دی. رات پھر بیان تھا, اور صبح 11 بجے اشرف المدارس سے دی. خاص مسئلے پر میٹنگ موجود تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم یقین کریں اچھل پڑے. مجھے مولانا فرمایا کہ ہمارے دماغ کے بوجھ کو تو نے ہلکا کر دیا, ہم کئی سال سے پریشان تھے سعودیہ میں اس ناحق پہ قائم کیسے ہوگا. ہم تیری کھلے لفظوں میں تائید کرتے ہیں کہ یہ جو کام تم نے وہاں پہ شروع کیا. خیر میں کہہ رہا تھا رات گفتگو تقلید کے عنوان تھی, میں نے کہا غیر مقلد بھی عجیب ہے. کہتے ہیں تقلید قلادہ سے ہے, قلادے کا معنی پٹا ہے, ہم کتے تھوڑے ہی ہیں اپنے گلے میں پٹا ڈال دے. اور میں نے کہا بیوقوف انسان, تقلید قلادہ سے ہے اور قلادہ کا معنی پٹا ہے. میں نے تیری بات کو مان لیا ہے, لیکن مقلد اسے کہتے ہیں جو پٹا ڈالنے والا ہو. کبھی کتا تو اپنے گلے میں پٹا نہیں ڈالتا, پٹا ڈالنے والا انسان ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے. وہ کبھی کتا ہوگا, کبھی بندر ہوگا, کبھی وہ ریچھ ہوگا, کبھی وہ کٹا ہوگا. تمہاری مرضی, اپنے لیے کون سا لفظ انتخاب کرو. ہم تو مقلد پٹا ڈالنے والے ہیں. پٹا ڈالنے والا اور ہوتا ہے, پٹا ڈلوانے والا اور ہوتا ہے. مقلد تقلید سے ہے, تقلید قلادہ سے ہے, قلادے کا معنی پٹا ہے. ہم مقلد ہیں, ہمارے ذمے پٹا ڈالنا. اور بحمداللہ ہم نے پشاور سے لے کر کراچی تمہیں پٹا ڈال کے رکھ دیا ہے. اگر نواز آئے ہم تمہیں چھکا چڑھا دیں گے انشاءاللہ, پھر نواز آئے تمہیں کڑیاڑا ڈال کے رکھ دیں گے. رب نے توفیق عطا فرمائی, ہم علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پٹا ڈال دیں گے تمہیں انشاءاللہ. ڈالنا چاہیے کہ نہیں؟ بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ میرا عنوان نہیں ہے, میں اس لیے اس موضوعات پہ نہیں چل رہا. میں نے بڑی مختصر حضرت میں نے سواتی دامت برکاتہم سے گزارش کی تھی, کافی تاخیر ہو گئی ہے اس لیے میں نے بڑے اجمال سے اس پر گفتگو کی ہے. ورنہ انشاءاللہ ابھی امام اہل سنت کے عنوان سے کئی کانفرنسیں ہوں گی. میری عادت ہے میں اپنے عنوان سے ہٹ کر بات نہیں کرتا اور اس پر بھرپور تیاری کر کے بات کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 رکعت نماز زور واسطے اللہ تعالیٰ پیچھے اس امام اللہ اکبر غیر مقلد کہتا ہے. یہ لمبا چوڑا اللہ کو بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں یہ بیوقوف بخاری شریف کو نہیں پڑھتا, نہ سمجھتا ہے. اگر یہ گدھا بخاری کو پڑھتا کبھی ہماری نیت پہ اعتراض نہ کرتا. امام بخاری تو حدیث یہاں سے شروع کرتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار تو نیت پر ہے. بخاری بات نیت سے کرتا ہے, یہ کہتے ہیں نیت نہیں کرنی چاہیے. پھر امام بخاری خود کتاب الصیام میں حدیث لائے کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی گھر میں تشریف لائے, پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے. کہا انی صائم. اور امام بخاری نیت یہ باب یہ بیان کرتا ہے باب من نوا بالنہار صوما, کہ جو آدمی دن میں روزے کی نیت کرے. اب دورے کی نیت زبان سے کی ہے تو بخاری نے باب باندھا ہے. اگر بخاری تجھے نہیں آتی اپنی عقل پہ ماتم کر, حنفیت پہ اعتراض مت کر. امام بخاری نیت پہ باب باندھتا ہے, اس لیے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ تو صحیح بخاری سے ثابت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے شیخین کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب تمام حضرات دعا فرما لیں. آپ حضرات بھی ذرا جلدی اٹھ جائیں تاکہ ہم دعا شروع کریں. جزاک اللہ. دیر نہ کریں, جن نے اٹھنا ہے وہ جلدی اٹھو تاکہ دعا شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات شیخین کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کی قبول کو بلند منور فرما. اے اللہ ان کے صدقات جاریہ کو قیامت تک جاری اور ساری فرما. اے اللہ اس مدرسہ نصرت العلوم کی تمام شروع سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کی اولاد کو بھی اے اللہ مقام و مرتبہ عطا فرما. ہم سب کو ان کے ساتھ اے اللہ کو احترام کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تو توسل اور وسیلے کے قائل ہیں. اے اللہ ان شیخین کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں بھی اللہ تو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.